بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی احکام کے دروس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور فقہی احکام کے دروس میں حصہ اول احکام کا پڑھ لیا تھا۔ حصہ دوم میں ہم نے سبق نمبر 140 شکیات نماز کے بارے میں پڑھا ہے اور سبق نمبر 141 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں عنوان اور ٹائٹل بھی شکیات نماز۔ البتہ توضیح المسائل کے جو مسئلے ہیں وہ فرق رکھتے ہیں۔ 1178 پچھلے سبق 140 میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں جو سبق نمبر 141 ہے اس میں 1179 1180 1181 82 83 84 85 86 انشاءاللہ ہم یہ مسئلے پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1179، اس کا ٹائٹل عنوان شکیات نماز ہے۔ نمبر 6 کا مطلب ہے کہ ہم وہ شک پڑھ رہے ہیں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں پچھلے سبق میں آخری جو شک ہم نے پڑھا تھا امام اور مقتدی کا شک۔ امام کو جب کنفرم ہو تو مقتدی شک کی پرواہ نہ کرے، اور مقتدی کو جب شک ہو امام کو کنفرم ہو امام پرواہ نہ کرے۔ تو بہرحال اب نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں مستحب نماز میں شک، تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مستحب نماز کی رکعتوں میں شک کرے اور شک عدد کی زیادتی کی طرف جو نماز کو باطل کرتی ہے تو اسے چاہیے کہ یہ سمجھ لے کہ کم رکعتیں پڑھی ہیں۔ مثلا اگر صبح کی نافلہ میں شک کرے کہ 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3، تو یہی سمجھے کہ 2 پڑھی ہیں۔ اور اگر تعداد کی زیادتی والا شک نماز کو باطل نہ کرے، مثلا نمازی شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے، تو شک کے جس طرف پر بھی عمل کرے اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی ایک کو کنفرم کر کے دوسری پڑھ لے یا 2 کنفرم کر کے اسی پہ سلام کر لے، یہ کافی ہے۔ مستحب نمازوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1180، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ نماز کا جو رکن ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ رکن کا کم ہونا نافلہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن رکن کا زیادہ ہونا اسے باطل نہیں کرتا۔ بس اگر نمازی نافلہ کے افعال میں سے کوئی فعل بھول جائے اور یہ بات اسے اس وقت یاد آئے جب اس کے بعد والے رکن میں مشغول ہو چکا ہو، تو ضروری ہے کہ اس فعل کو انجام دے اور دوبارہ اس رکن کو انجام دے۔ مثلا اگر رکوع کے دوران اسے یاد آئے سورہ الحمد نہیں پڑھی تو ضروری ہے کہ واپس لوٹے اور الحمد پڑھے اور دوبارہ رکوع میں جائے۔ زیادتی جو ہے وہ باعث نہیں بنتی، مبطل نماز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1181 شکیات نماز۔ اگر کوئی شخص نافلہ کے افعال میں سے کسی فعل کے متعلق شک کرے، خواہ وہ فعل رکن ہو یا غیر رکن، اس کا موقع نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ اسے انجام دے، اور اگر موقع گزر گیا ہو تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، انتہائی آسان مسئلہ ہے صرف توجہ دلانے کے لیے، اگر کوئی شخص نافلہ کے افعال میں سے کسی فعل کے متعلق شک کرے کہ خواہ وہ فعل رکن ہو یا غیر رکن، اس کا موقع نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ اسے انجام دے، اور اگر موقع گزر گیا ہو تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ جی مسئلہ نمبر 1182 شکیات نماز۔ اگر کسی شخص کو 2 رکعتی مستحب نماز میں 3 یا زیادہ رکعتوں کے پڑھ لینے کا گمان ہو تو چاہیے کہ اس گمان کی پرواہ نہ کرے اور اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس کا گمان 2 رکعتوں کا یا اس سے کم کا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس گمان پر عمل کرے۔ مثلا
اگر اسے گمان ہو کہ ایک رکعت پڑھی ہے تو ضروری ہے کہ احتیاط کے طور پر ایک رکعت اور پڑھ لے۔ کمی کا ہو تو پھر اس کو کرے، اگر زیادتی کا ہو تو پھر پہلے کی بنیاد پر، یعنی جو زیادتی کے علاوہ ہے اس کو بنیاد پر جو ہے وہ نماز کو مکمل کرے۔ مسئلہ نمبر 1183، اگر کوئی شخص نافلہ نماز میں کوئی ایسا کام کرے جس کے لیے واجب نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہو، یا ایک سجدہ بھول جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ نماز کے بعد سجدہ سہو یا سجدے کی قضا بجا لائے۔ دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص نافلہ نماز میں کوئی ایسا کام کرے جس کے لیے واجب نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہو، اگر ایک سجدہ بھول جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ نماز کے بعد سجدہ سہو یا سجدے کی قضا کرے، کیونکہ مستحب نماز ہے، نافلہ نماز ہے، اس کے لیے شرعی حکم اور موازین کچھ اور ہیں۔ 1184 مسئلہ نمبر شکیات نماز، اگر کوئی شخص شک کرے کہ مستحب نماز پڑھی ہے یا نہیں اور اس کا نماز جعفر طیار کی طرح کوئی مقرر وقت نہ ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں پڑھنی، اور اگر اس مستحب نماز کا یومیہ نوافل کی طرح وقت مقرر ہو، اس وقت کے گزرنے سے پہلے متعلقہ شخص شک کرے کہ اسے انجام دیا ہے یا نہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ وہ نماز پڑھی ہے یا نہیں تو اسے اپنی شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال مستحب نماز میں شک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، شک جو ہے وہ مردود ہے۔ مسئلہ نمبر 1185، شکیات نماز، اس کا ٹائٹل۔ ابھی وہ شکوک جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے وہ ختم ہو گئے، ایک نیا ٹاپک شکوک کا ہے۔ شکیات نماز ہم نے پڑھے تھے 23 ہیں، ان میں سے ہم نے کچھ شکوک پڑھے جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کچھ پڑھے جن شکوک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ ایسے ہیں شکوک جو صحیح شکوک ہیں۔ متن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کو 9 صورتوں میں 4 رکعتی نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً غور و فکر کرے، اور اگر یقین یا گمان یا کسی ایک طرف ہو جائے تو اس کو اختیار کرے اور نماز کو تمام کرے، ورنہ ان احکام کے مطابق عمل کرے جو ذیل میں بتائے جا رہے ہیں۔ وہ کیا احکام ہیں، آئے ہم ان 9 صورتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ 9 صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، دوسرے سجدے میں جانے کے بعد شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا نہیں۔ اس صورت میں ضروری ہے اسے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور ایک اور رکعت پڑھی ہے، پھر نماز کو تمام کرے، پھر ایک رکعت پڑھے، پھر نماز کو تمام کرے، اور نماز کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لائے۔ احتیاط واجب کی بنا پر 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھنا کافی نہیں ہے، 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھنا کافی نہیں ہے۔ جی، پہلی صورت ہو گئی۔ جی، دوسری صورت نمبر 2، یعنی وہ 9 صورتیں جو بیان ہو رہی ہیں ان میں سے دوسری صورت، دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد اگر شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت پر بنا رکھے اور نماز کو تمام کرے، اور بعد میں 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لائے۔ تو یہ شکوک صحیح ہیں تو پھر کس وقت پہ آئیں گے شک، تو وہ صحیح ہوگا، اور کس رکعت میں، تو دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد ہو
اگر شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت پر بنا رکھے اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لائے۔ جی نمبر 3، اگر کسی کو دوسرے سجدے کی دوران شک ہو کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، اس سے پہلے والا نمبر 2 جو تھا وہ تھا دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد، اور یہ ہے کہ دوسرے سجدے کے دوران اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، ادھر تھا 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 4 پڑھی ہیں، اور وہ نماز ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور بعد میں 2 رکعت بیٹھ کر بجا لائے، تو 8 رکعتیں ادھر وہ انجام دے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں متن صرف۔ اگر کسی کو دوسرے سجدے کے دوران شک ہو جائے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 یا 4، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 4 پڑھی ہے، اور وہ نماز ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ دو رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور بعد میں 2 رکعت بیٹھ کر نماز بجا لائے۔ یہ اس کے صحیح شک کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 4، یعنی وہ شکوک جو صحیح ہیں ان میں سے نمبر 4، اگر کسی شخص کو دوسرے سجدے کے دوران شک ہو کہ اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5، تو وہ یہ سمجھے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہے اور اس بنیاد پر نماز پوری کرے اور نماز کے بعد 2 سجدے سہو بجا لائے، اور یہی حکم اس صورت میں جہاں کم از کم شک 4 رکعت پر ہو، مثلا 4 اور 6 رکعتوں کے درمیان شک ہو، نیز اس صورت میں جہاں 4 رکعت اور اس سے کم یا اس سے زیادہ رکعتوں میں دوسرے سجدے کے دوران شک ہو تو 4 رکعتیں قرار دے کر دونوں شک کے وظیفے کو انجام دے، یعنی اس نوال کے بنا پر 4 رکعت سے کم پڑھی ہے نماز احتیاط پڑھے، اور اس احتمال کی بنا پر کہ 4 رکعت سے زیادہ پڑھی ہیں بعد میں 2 سجدے سہو کرے، اور تمام صورتوں میں اگر پہلے سجدے کے بعد اور دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے سابقہ 4 شک میں سے اسے پیش آئے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ تھی 4تھی صورت۔ جی 5ویں صورت، نماز کے دوران جس وقت بھی کسی کو 3 اور 4 رکعت کے درمیان شک ہو تو ضروری ہے یہ سمجھ لے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور نماز کو تمام کر بعد میں 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ یہ شکوک جو صحیح ہیں ان میں سے 5واں شک جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ جی 6واں شک جو شکوک صحیح ہے وہ یہ، اگر قیام کے دوران کسی کو 4 رکعتوں اور 5 رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد اور نماز کا سلام پڑھے اور 1 رکعت نماز
احتیاط کھڑے ہو کر یا دو رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ تو یہ چھٹی صورت ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی جو 3 صورتیں ہیں وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے کہ وہ صورتیں جو صحیح شکوک کی ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے اکبان، خدا حافظ و ناصر۔